بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے جیسے میرے حواس بیدار ہونا شروع ہوئے، میں نے اٹھنا چاہا تھا، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرا سارا وجود زنجیروں سے کس کر باندھا ہوا ہے۔ میں اپنے جسم کا ایک بھی حصہ نہیں ہلا پا رہی تھی، میرا پورا وجود سن تھا۔ میں نے بار بار کوششیں کی مگر میری ساری کوششیں ناکام گئی۔ میں اپنے جسم میں کسی بھی حصے کو حرکت دینے میں ناکام رہی۔ نہ میرے پاؤں ہل رہے تھے، نہ ہی میری ٹانگیں حرکت کر رہی تھیں۔ یہی حال ہاتھوں اور بازوؤں کا بھی تھا۔ میں نے اس کے بعد اپنی آنکھیں کھول کر خود کو اس بے بسی کی حالت میں دیکھنا چاہا، مگر ایسا کرنے میں بھی مجھے شدید ناکامی ہوئی۔ میرے پپوٹے اس قدر بھاری ہو رہے تھے جیسے کسی نے ان پر منو وزنی بوجھ لاد دیا ہو، جس کے بھار سے وہ کھل ہی نہیں رہے ہوں۔ میں کافی دیر خود کو ہلانے چلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر کافی دیر بعد آخر کر میں نے تھک ہار کر ہتھیار ڈال دیے۔ اس کی آنکھوں سے کئی آنسو نکل کر کان کے پاس سے ہوتے ہوئے تکیے کے جذب ہو گئے۔ جانے کیسی بے بسی تھی یہ جو میں ہاتھ ہلانے سے بھی لاچار تھی۔ مجھے تو کچھ بھی یاد نہ تھا کہ میں کون ہوں۔ میں اپنے دماغ پر بے تحاشا زور دے رہی تھی مگر مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ تبھی مجھے اپنے کانوں میں دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی اور پھر اس کے ساتھ ہی کوئی قدم چلتا میرے قریب آیا۔ میں آنکھیں کھول کر اسے دیکھنا چاہتی تھی، آواز دے کر اسے بلانا چاہتی تھی، مگر میں ان میں سے ایک کام بھی نہ کر سکی۔ کاش کہ اس وقت میری کوئی ایک انگلی حرکت کر دیتی۔ میری آنکھوں سے پھر سے آنسو نکلنے لگے۔ تبھی مجھے اپنے پاس کسی کی چلاتی ہوئی نسوانی آواز سنائی دی، ڈاکٹر ڈاکٹر یہاں آئیں، یہ دیکھیں مریضہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد میرے ارد گرد شور سا مچ گیا۔ قدموں کی بھاری آوازوں کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں کے ایک ساتھ بولنے کی آوازیں بھی سنائی دینے لگیں۔ پھر کسی نے میری نبض ٹٹولی، میرے دل کی دھڑکن چیک کی گئی تھی۔ پھر مجھے اپنے بازو میں سوئی سی اتر محسوس ہوئی اور اس کے ساتھ ہی میرا ذہن تاریک ہوتا چلا گیا۔ دوبارہ جب میرا ذہن بیدار ہوا تو کمرے میں مکمل خاموشی تھی، موت کا سکوت تھا چھایا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اپنے ماتھے پر کسی کا ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ اس کے ساتھ ہی کسی کی آواز آئی تھی کہ ڈاکٹر آج جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ہمیں کیسے بھی کر کے اس کو روکنا ہوگا۔ وہ تو شکر ہے کہ نرس نے ہمیں وقت پر انفارم کر دیا، ورنہ اگر یہ ہوش میں آ جاتی تو تمہیں پتہ ہے کہ کیا ہو سکتا تھا۔ کھڑے کھڑے ہماری نوکری چلی جاتی اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جو عزت کا فلود ہونا تھا وہ الگ سے ہمیں اس کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہوگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے کا مطلب جانتے ہو نا کہ یہ کس صورت میں ہوتا ہے۔ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ اس کا خیال رکھنا، مگر پھر بھی تم نے میری بات پر دھیان نہیں دیا۔ یہ تمہاری لاپرواہی کا نتیجہ ہے جو نوبت آج یہاں تک آن پہنچی ہے۔ مجھے تم سے اس لاپرواہی کی امید نہیں تھی۔ خیر آئندہ سے تم نے اس کا بہت دھیان رکھنا ہے اور ہر گھنٹے کے بعد اسپیشلی آ کر اس کو چیک کرنا ہے۔ میں آئندہ تمہاری طرف سے کوئی لاپرواہی یا کسی قسم کی کوئی بھی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ اور سب سے پہلے تو اس نرس کی ڈیوٹی چینج کرواؤ اور اس کا منہ بند کرواؤ۔ جیسے اس نے شور مچا کر پورا ہسپتال اکٹھا کر لیا تھا۔ مجھے اسے اچھے کی کوئی امید نہیں ہے، وہ کسی کے سامنے بھی اپنا منہ کھول سکتی ہے۔ تم اس کا منہ بند کرواؤ، پھر چاہے اس کے لیے تمہیں کچھ بھی کرنا پڑے، مگر اس کی جان لینی ہے تو بھلے ہی وہ بھی کر گزرو۔ اگر پیسے پہ مان جاتی ہے تو اس کو اتنا پیسہ دے دو کہ وہ زندگی میں کبھی بول کر بھی آج کے دن اس کمرے میں جو ہوا وہ کسی کو بتا نہ سکے۔ آج تو ہم بال بچے ہیں، اگر ہمیں آنے ہی میں ذرا سی بھی دیر ہو جاتی تو کچھ بھی ہو سکتا تھا، اور اس کا کچھ مطلب تم بخوبی جانتے ہو۔ میرا نہیں خیال کہ مجھے تمہیں بتانے کی ضرورت ہے۔ اتنا کہہ کر وہ آدمی چپ ہو گیا، جبکہ اس کے ساتھ ہی دوسرے آدمی کی آواز آئی تھی جو پہلے کو کہہ رہا تھا، بھلا اس سے بہتر اس کا مطلب اور کون جان سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے پہلے آدمی کو بے فکر ہوتے ہوئے کہا کہ اس کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دوبارہ اس سے کوئی غلطی نہیں ہوگی اور وہ آج ہی اس نرس کا کوئی پکا انتظام کرتا ہے۔ نرس اس ہسپتال کے اندر تو کیا اس کے قریب بھی دکھائی نہیں دے گی۔ کہتے ساتھ ہی وہ شاید اٹھ کر باہر چلے گئے۔ یہ اندازہ میں نے اپنے قدموں کی چاپ خود سے دور جاتے اور دروازہ کھل کر بند ہونے کی آواز سن کر لگایا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ لوگ کون ہیں۔ آیا یہ میرے کوئی ہمدرد ہیں یا دشمن؟ اگر ہمدرد ہیں تو مجھے ہوش میں کیوں نہیں آنے دے رہے؟ حالانکہ میں سب کو سن رہی تھی، محسوس کر رہی تھی، اور اگر یہ لوگ میرے دشمن ہیں تو میرا اتنا خیال کیوں رکھ رہے ہیں، کیوں میری اتنی دیکھ بھال کر رہے تھے؟ ان لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں اندازہ لگا پا رہی تھی۔ میں اس وقت بھی اپنے آنکھیں کھولنے کی بھرپور کوشش کرتی رہی مگر میں کامیاب نہ ہو سکی۔ یوں ہی ساکت پڑے مجھے نہ جانے کتنے گھنٹے گزر گئے تھے جب ایک بار سے کمرے کا دروازہ کھولا اور قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ قدم میرے قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے تھے۔ پھر کسی نے آ کر گیلے کپڑے سے میرے ہاتھ منہ صاف کیے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ کہہ رہی تھی کہ نہ جانے اتنے خوبصورت لوگ اتنی بری قسمت کیوں لکھوا کر لاتے ہیں۔ اب اچھی بھلی خوبصورت اور حسین لڑکی ہے، نہ جانے اس کو کیا ہو گیا ہے۔
وہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 12 سال سے کوما میں ہے۔ اس کے منہ سے نکلنے والی یہ بات مجھ پر قیامت بن کر گری۔ میں پچھلے 12 سال سے کوما میں تھی، اس بات کا کیا مطلب تھا؟ میں 12 سال سے یوں ہی ساکت اور بے جان تھی اور میں کوما میں تھی۔ میرے دل کی دھڑکنیں ایک دم بڑھنے لگیں اور سانس اکھڑنے لگا۔ تبھی اس نرس نے مجھے ایسے دیکھ کر شاید کسی کو کال ملائی تھی۔ 5 منٹ کے بعد ہی مجھے اپنے پاس کل والے آدمیوں میں سے کسی ایک کی آواز سنائی دی تھی، جو جلدی جلدی میں نرس کو کچھ نہ کچھ ہدایت دے رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ میرا چیک اپ بھی کیا جا رہا تھا۔ اس نے کل کی طرح مجھے کوئی انجیکشن لگایا اور میں بےہوشی کی وادیوں میں اترتی چلی گئی۔ دوبارہ مجھے ہوش ہے تو پھر بھی میں اپنی آنکھیں نہیں کھول پائی تھی، حالانکہ میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کون لوگ ہیں جو مجھے ٹھیک ہونے کے باوجود ٹھیک نہیں ہونے دے رہے، کیوں مجھے بار بار بے ہوشی کے انجیکشن لگائے جا رہے ہیں، اور میں یہاں اسپتال میں کیوں تھی، میرے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا جو میں کوما میں چلی گئی تھی۔ کوشش کے باوجود بھی مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ کال والی 2 آوازیں ابھی بھی سنائی دے رہی تھیں۔ وہ دونوں میری سدھرتی حالت کو دیکھ کر اب بھی پریشان ہو رہے تھے، جانے انہوں نے ایسا کیا کیا تھا جو وہ اتنے خوفزدہ تھے کہ میرے ریکور ہونے کے باوجود مجھے ریکور کرنے نہیں دے رہے تھے۔ ایسی کون سی بات تھی جو وہ اپنے پیشے کا لحاظ بھی نہیں رکھ رہے تھے، کیونکہ ڈاکٹر کا پہلا فرض مریض کی جان بچانا ہوتا ہے، مگر یہ تو کچھ اور ہی کر رہے تھے۔ وہ دونوں کافی دیر تک باتیں کرتے رہے تھے، اس بات سے انجان کہ میں ان کی ایک ایک بات سن رہی تھی۔ اب مجھے ہر وقت بس انتظار ہوتا ہے کب وہ آئیں گے، کب کچھ بات کریں گے اور میں ان کی باتیں سن کر اپنے بارے میں کچھ پتہ لگا سکوں گی، کیونکہ اب بس یہی ایک طریقہ تھا جس میں سے میں اپنی پہچان کر سکتی تھی۔ ان 2 آدمیوں کی باتیں سن کر یہی کچھ لگتا تھا کہ وہ میرے بارے میں سب کچھ بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ اب بس مجھے جلد از جلد اپنی پہچان معلوم کرنی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج کے بعد میں کسی کے سامنے کسی قسم کا کوئی رد عمل نہیں دوں گی، کیونکہ اس کا فائدہ نہیں تھا، الٹا نقصان ہی نقصان ہونا تھا، کیونکہ ان لوگوں کو ذرا سا بھی میری ریکوری کے بارے میں علم ہوتا تو یہ مجھے کوئی نہ کوئی انجیکشن لگا کر بے ہوش کر دیتے تھے، جبکہ میں زیادہ سے زیادہ ہوش میں رہنا چاہتی تھی۔ ان 2 آدمیوں اور اس نرس نے کے علاوہ کوئی بھی میرے کمرے میں نہ آتا تھا۔ مجھے اب ان آدمیوں سے خوف نہیں محسوس ہوتا تھا، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ مجھے جان سے نہیں ماریں گے۔ اگر جان سے ہی مارنا ہوتا تو یوں 12 سال تک کومے میں نہ رکھتے، نہ جان لینے کے لیے تو زہر کا ایک انجیکشن ہی کافی ہوتا ہے۔ اب تک میرا قصہ تمام ہو چکا ہوتا، ضرور ان لوگوں کو مجھ سے کوئی نہ کوئی غرض جڑی ہوئی ہے۔ اب یہی سب مجھے پتہ کرنا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ ایک دن یوں ہی میں اپنے آپ کو موو کرنے کی کوشش کر رہی تھی جب کوئی انتہائی اونچی اونچی آوازوں میں بولتا کمرے میں داخل ہوا۔ آنے والا انتہائی غصے میں تھا، جبکہ پہلی آوازوں والے دونوں آدمی اس کو مسلسل جانے کیا کیا کہہ رہے تھے۔ وہ غسیلی آواز والا آدمی ان 2 آدمیوں پر برس رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ کیا سن رہا ہوں میں کہ یہ کہ ریکور ہو رہی ہے، بتاؤ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ میری بتائی گئی ادویات جو اس کے استعمال کروائی جا رہی ہیں، ان سے یہ ریکور کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ تم جانتے ہو نا اگر یہ ہوش میں آ گئی تو کیا ہوگا؟ اور پچھلے دنوں میں نے سنا ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے۔ میں نے تم لوگوں کو کہا ہوا ہے کہ مجھے اس کے ایک ایک پل کی خبر چاہیے، پھر اتنی اہم خبر سے مجھے کیوں بے خبر رکھا گیا ہے؟ اس شخص کو اسے کسی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا، جبکہ پہلے 2 آدمیوں میں سے ایک آدمی نے اس سے کہا کہ جیسا وہ سمجھ رہا تھا ویسا کچھ بھی نہیں ہے، اس کی آنکھوں کوئی آنسو نہیں نکلے، وہ تو ان کی ڈرپ لیک ہوئی گئی تھی، اس کے قطرے اس کی آنکھوں پر پڑے تو وہ نرس اس کو آنسو سمجھ بیٹھی تھی۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی وہ سب سے پہلے اس کو ہی بتاتے اور یہی کہا کہ میری ریکوری والی بات بالکل غلط ہے، مجھ میں کوئی بہتری نہیں آئی ہوئی، میں بالکل پہلے جیسی ہوں، ایک زندہ لاش کی طرح، بس صرف سانسیں چل رہی ہیں، وہ بھی صرف اس آدمی کی مرہون منت۔ مجھے اس شخص پر بڑی حیرت ہوئی، اس نے میرے بارے میں جو کچھ بھی بتایا تھا وہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ تبھی مجھے اپنے گلے پر کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا، اس کے ساتھ ہی ایک نفرت بھری آواز پکار سنائی دی جس نے ایک پل مجھے میری پہچان کرا دی تھی۔ مجھے اپنے ماضی کا ایک لمحہ یاد آ گیا تھا۔ میں نے ایک جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھولیں اور 1 منٹ سے پہلے ہی اپنے اوپر جھکے ہوئے اس مکروہ صفت آدمی کو اپنی پوری طاقت لگا کر خود سے دور کیا۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر کمرے میں موجود تینوں نفوس حیران رہ گئے۔ ان تینوں کو بھی میں اچھی طرح جانتی تھی اور پہچانتی بھی تھی۔ میرے جسم نے کام کرنا شروع کر دیا تھا، میں فوراً سے اٹھ کر بیٹھی تھی، اگرچہ ایسا کرنے میرے اپنے پورے جسم میں ایک درد بھری لہر اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، مگر فی الوقت مجھے ہمت کرنی تھی۔ مجھے ہوش میں دیکھ کر وہ دونوں آدمیوں اس شخص کی طرف بڑھے تھے جسے میں نے دھکا دے کر خود سے دور کیا تھا۔ اب وہ پھٹی پھٹی آنکھیں دیکھ رہا تھا جیسے اس کی نظر ان دوسرے آدمیوں پر پڑی جو خطرناک تیور لیے اس کی جانب بڑھ رہے تھے۔ وہ ایک دم سے بھاگتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔
ایک آدمی فوراً سے اس کے پیچھے لپکا، جبکہ دوسرے کو میں نے 1 منٹ سے پہلے پولیس کو بلوانے کا کہا تھا، کیونکہ جو کچھ ہو چکا تھا بہت تھا۔ اب میں مزید اس شخص کو چھوڑ نہیں دے سکتی تھی۔ ایک بار پہلے بھی اس پر بھروسہ کر کے میں نے بہت بڑی غلطی کی تھی، جس کا نتیجہ میری یہ حالت تھی۔ کچھ ہی دیر میں پورے ہسپتال میں بھگدڑ مچ چکی تھی، کیونکہ میرا نام سمیہ ممتاز ہے، میری عمر 39 سال ہے، میری پیدائش اچھے اور پڑھے لکھے کافی امیر گھر میں ہوئی تھی۔ میرا بابا کروڑ پتی آدمی تھے، شہر میں ان کا اپنا پرائیویٹ ہسپتال تھا جس میں لوگوں کا تمام علاج بالکل مفت کیا جاتا تھا۔ میرے بابا بہت اچھے اور بہت نیک دل کے مالک تھے، وہ بلا کسی مطلب اور بنا کسی غرض کے لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ اتنے امیر ہونے کے باوجود کبھی بھی ان میں غرور تکبر نہیں دیکھا گیا تھا۔ وہ بے حد صاف اور نرم دل کے مالک تھے۔ یہی وجہ تھی کہ پورے شہر میں میرے بابا اور ان کا ہسپتال مشہور تھا۔ جو ایک بار بابا سے مل لیتا وہ ہمیشہ بابا کو یاد رکھتا تھا۔ 25 سال کی عمر میں انہوں نے میری ماں سے شادی کی۔ میری ماں ایک چھوٹے گھر کی لڑکی تھی۔ ماں کے والد حیات نہیں تھے، جبکہ والدہ کینسر کے لاسٹ سٹیج پر تھی۔ ماں اپنی والدہ کے ساتھ بابا کے ہسپتال میں آتی رہتی تھی۔ بابا ان کے بیک گراؤنڈ اور حالات سے اچھی طرح واقف تھے کہ کس طرح ابا کی موت کے بعد دادی نے ماں اور ان کی والدہ کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ تو پڑوس کی ایک خاتون نے ان پر ترس کھا کر اور ان کی بیماری کا احساس کر کے ان کو اپنے گھر میں پناہ دے دی تھی، مگر اس عورت کا بیٹا ماں کو بہت تنگ کرتا تھا۔ بابا علاج کے ساتھ ساتھ ان کی مالی مدد بھی کر دیتے تھے۔ کئی مرتبہ ابا نے ان کو کہا بھی کہ کرائے کا گھر لے لیں، کرایہ ابا دے رہیں گے، مگر نانی نہیں مانی تھی۔ وہ اس گھر کو محفوظ سمجھ رہی تھی کہ اگر ان کو کچھ ہو گیا تو ماں اس گھر میں محفوظ رہے گی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ جس گھر کو محفوظ سمجھ رہی تھی اس میں ہر روز کیسے ماں کو ہراساں کیا جاتا تھا۔ خیر ایک دن یوں ہی جب ماما نانی کو لیے ہسپتال پہنچی تو نانی کا بس آخری وقت ہی تھا۔ بابا ان کے پاس گئے تو نانی نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ ماں سے شادی کر لیں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کا آخری وقت آن پہنچا ہے اور اس گھر میں رہنے والوں کی سچائی بھی جان چکی تھی۔ بابا تو سب کو خوشیاں دینے کی کوشش کرتے تھے۔ نانی کی بھی بات مان لی، کیونکہ نانی کو وہ اپنی ماں کا درجہ دیتے تھے۔ ان کو نانی سے اپنی ماں جیسا ہی لگاؤ تھا۔ یوں ان کے خوشی خاطر بابا نے اس وقت ماں کو اپنے نکاح میں لے لیا تھا، جس کے بعد نانی نے ان دونوں کو سر پر ہاتھ رکھ کر سکون سے اپنی آنکھیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موند لی تھیں۔ بابا نے نانی سے کیا ہوا وعدہ نبھایا اور ماں کو اپنے گھر لے آئے اور پورے عزت اور وقار کے ساتھ ماں کو اپنے سرکل اور خاندان میں انٹروڈیوس کرایا تھا۔ ماں کو کبھی اس بات کا احساس نہ ہونے دیا کہ وہ چھوٹے گھر کی ہے یا ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ یوں خوشیوں بھری زندگی گزارنے لگی۔ 4 سال بعد میری آمد نے ان کی خوشیوں کو دوبالا کر دیا تھا۔ میرا نام میرے بابا نے رکھا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ میں بھی ان کی طرح ایک کامیاب اور رحم دل ڈاکٹر بنوں اور ان کے بعد وہ ان کے ہسپتال کا نام یوں ہی انہی کی طرح روشن کروں۔ وہ مجھے بچپن سے ڈاکٹر سمیہ امتیاز کہتے تھے۔ میری ماں کی خواہش مجھے لے کر کچھ عجیب سی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں فوج میں جاؤں، لیکن میرا دور دور تک ایسا کوئی ارادہ نہ تھا، اور بابا بھی ماں کو یہی کہتے کہ میری بیٹی صرف ڈاکٹر ہی بنے گی، آپ فوج میں سے اپنے بیٹے کو بھیجے گا۔ مگر ماں کا یہ خواب ہی رہا۔ میری پیدائش کے 10 سال گزر جانے کے بعد بھی میری ماں کو کوئی اولاد نہ ہوئی، اور میرے 11 سال کے ہوتے ہی ایک دن ماں حرکت قلب رکنے کی وجہ سے مجھے اور بابا کو اکیلا چھوڑ کر رخصت ہو گئی۔ میں جو اپنی ماں باپ پر جان دیتی تھی، اماں کے جانے کے بعد میری ذہنی حالت پر بہت برا اثر پڑا۔ میں بے حد بیمار ہو گئی تھی اور 2 مہینے تک ہسپتال میں داخل رہی تھی۔ میں ماں کی جدائی کو برداشت نہ کر پا رہی تھی۔ یہی حال میرے بابا کا بھی تھا، لیکن وہ میری خاطر خود کو سنبھالے ہوئے تھے۔ لیکن میری حالت اگر وہ بہت زیادہ پریشان تھے۔ تب ابا کو نانی نے دوسری شادی کا مشورہ دیا۔ اب دوسری شادی کرنا تو نہیں چاہتے تھے، مگر میری حالت کے پیش قدم انہیں یہ قدم اٹھانا ہی تھا۔ یوں تو میرے بابا جیسے کروڑ پتی انسان کے لیے کئی ڈھیروں ڈھیر رشتے تھے، مگر بابا کسی سمجھدار خاتون سے شادی کرنا چاہتے تھے جو مجھے سنبھال سکے، مجھے ماں کا پیار دے سکے، میری دیکھ بھال کر سکے۔ اسی سوچ کے پیش نظر بابا نے ایک بیوہ عورت سے شادی کی، جس کا ایک 15 سالہ بیٹا بھی تھا۔ میری سوتیلی ماں اور سوتیلا بھائی دونوں ہی اچھے تھے۔ سوتیلی ماں میرا پورا خیال رکھتی تھی اور مجھ سے محبت بھی کرتی تھی۔ جلد ہی میں ان کے ساتھ گھل مل گئی، لیکن اپنی سگی ماں کو اپنے دل سے نہ نکال پائی۔ وقت گزرتا رہا۔ میں بابا کی خواہش کے حسب منشا ڈاکٹری کی پڑھائی مکمل کر کے ہاؤس جاب پر لگ چکی تھی۔ دوسری طرف میرا بھائی بھی اسی فیلڈ میں آنا چاہتا تھا، مگر وہ پڑھائی میں کافی زیادہ ویک تھا۔ بابا نے اسے کہا کہ سافٹ ویئر انجینئر کر لے، ڈاکٹر کی نسبت یہ قدر آسان تھا۔ بابا نے اسے کہا کہ میں نے تمہارا ایڈمیشن امریکہ کے کالج میں کروا دیا ہے اور 1 ہفتے بعد کی تمہاری فلائٹ ہے۔ بابا کی بات سن کر اس کے چہرے سے ہوائیاں
پھپھڑیاں اڑ گئیں۔ وہ بیرون ملک نہیں جانا چاہتا تھا، مگر بابا نے اس کی بات نہیں مانی، کیونکہ وہ بابا اس کو کامیاب دیکھنا چاہتے تھے۔ اور آج کل جہاں سے اس کے متعلق بابا کو جو معلومات ملی تھیں، اس کے بعد تو بابا نے لازمی سوچ لیا تھا کہ میرے بھائی کو اس ماحول سے نکال کر رہیں گے۔ اماں نے گھر میں بہت رولا ڈالا ہوا تھا، وہ بھی بھائی کو خود سے دور نہیں بھیجنا چاہتی تھیں۔ بابا نے اماں کو سمجھایا کہ وہ یہ سب اس کے بھلے کے لیے ہی کر رہے ہیں، تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے، اپنا مستقبل سنوار سکے، ورنہ جو اس کے حالات ہیں اس کو کہیں بھی نوکری نہیں ملنی۔ تو اماں پھر بیٹے کی حمایت میں بول پڑی کہ کیا ضرورت ہے نوکری کی، یہ سب کچھ اس کا ہی تو ہے، اس کے ساتھ نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں تو کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ بابا کو اماں کی بات سن کر بہت افسوس ہوا تھا، مگر انہوں نے اپنا ارادہ پھر بھی نہ بدلا اور اپنی جان پہچان کے ذریعے آگے بھی اس کے لیے کافی زیادہ سہولتیں کرا دی تھیں۔ زندگی آگے بڑھنے لگی۔ ایک دن جانے بابا کو کیا سوجی کہ انہوں نے وکیل کو بلوا لیا۔ یہ شام کا وقت تھا، میں ہاؤس جاب سے واپس آئی تو دیکھا کہ اماں انتہائی پریشانی کی حالت میں لانچ میں چکر کاٹ رہی تھیں۔ میں فوراً سے ان کے پاس پہنچی اور ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو اس نے کہا کہ کچھ نہیں، کافی دنوں سے میرے بیٹے کا فون نہیں آیا، بس اس لیے پریشان ہوں۔ میں نے اماں سے کہا کہ وہ پریشان نہ ہو، میں ابھی بابا سے کہہ کر اس کا پتہ کرواتی ہوں۔ میں نے بابا کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ اسٹڈی روم میں ہے۔ میں سارا اسبات میں ہلا رہی تھی، سیدھا اسٹڈی روم کی طرف آ گئی جہاں سے وکیل نکل کر جا رہا تھا۔ میں نے بابا سے پوچھا یہ سب کیا ہے، آپ نے وکیل کو کیوں بلوایا تھا؟ تو بابا نے کہا کہ آج انہوں نے ہسپتال میں میرے نام کر دیا ہے، آج سے میں یہ ہسپتال کے انچارج ہوں۔ کہتے ساتھ ہی بابا نے ایک فائل مجھے پکڑائی تھی اور کہا کہ بیٹا، میں نے تو یہ ہسپتال بہت زیادہ محنت کر کے بنایا ہے، یہ میری بہت بڑی خواہش تھی۔ یہ سچ ہے کہ اس کو بنانے میں تمہارے دادا نے میری بہت مدد کی، مگر اس کے بعد ہی میری اس پر بہت محنت ہے اور میں چاہتا ہوں تم بھی اس پر ایسی محنت کرو۔ میں نے اس ہسپتال کو اپنے بچے کی طرح پالا ہے، کبھی اس پر کوئی حرف نہیں آنے دیا۔ مجھے امید ہے کہ تم بھی ایسا ہی کرو گی اور پوری ایمانداری سے اپنا کام کرو گی اور میری امانت کی بھی حفاظت کرو گی۔ اس کے علاوہ آج سے یہ گھر بھی تمہارے نام ہے اور کوئی جائیداد بھی، جبکہ ہمارا خاندانی بزنس میں نے تمہارے سوتیلے بھائی قدیر کے نام کر دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ تمہیں اس بات پر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میں نے مسکرا کر بابا کے ہاتھ چومے اور پھر بابا سے کہا کہ بابا، میں بہت چھوٹی ہوں، اتنا سب کچھ اکیلے نہیں سنبھال سکتی۔ تو بابا نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں بہت خوش تھی۔ یہ خوشی اس بات کی نہیں تھی کہ مجھے دولت مل گئی، بلکہ خوشی اس بات کی تھی کہ میرے بابا نے مجھے اس قابل سمجھا، مجھ پر بھروسہ کیا۔ میں نے بابا سے وعدہ کیا کہ میں ان پر بھروسہ کبھی نہیں توڑوں گی، مگر میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا جو میرے ساتھ ہونے والا تھا۔ جیسے ہی میں نے اسپتال کی ذمہ داری ہاتھ میں لی، 2 مہینے بعد ہی اسپتال میں غیر قانونی کام ہونے لگے تھے۔ ہر طرف شکایات پر شکایات مل رہی تھی۔ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ بابا الگ مجھ سے ناراض ہو کر بیٹھے تھے۔ ہسپتال میں لوگ کبھی جیلی دوائیوں کی شکایت لے کر آتے تو کبھی مہنگی فیس کی، حالانکہ میں نے تو کوئی فیس چارج نہیں کی تھی۔ میں تو بابا کے فری علاج کے اسپتال کو فری چلا رہی تھی، مگر نہ جانے یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ کوشش کے باوجود میں سراغ نہیں لگا پا رہی تھی۔ اسی دوران بابا کو شدید قسم کا ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ ناراضگی میں ہی مجھ سے دور چلے گئے، جہاں سے میں ان کو منا کر واپس نہ لا سکتی تھی۔ بابا کی موت کے بعد میں بہت اکیلی ہو گئی۔ تبھی میری سوتیلی ماں نے مجھے سنبھالا۔ اس نے میرے سوتیلے بھائی کو امریکہ سے بلا لیا۔ میرے بھائی نے میری حالت کے پیش نظر مجھے کہا کہ میں فی الوقت ہسپتال نہ جاؤں، کیونکہ وہاں کے حالات ٹھیک نہیں تھے۔ اگر میں اس حالت میں ہسپتال گئی تو میں مزید بیمار ہو جاؤں گی۔ اس کی بات تو ٹھیک تھی، مگر میں یوں گھر پر ہی تو نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ تب میرے بھائی نے مجھے کہا کہ میں کچھ دن تک گھر میں رہوں، تب تک وہ میری جگہ ہسپتال دیکھ لے گا۔ میں نے اس کی مکاری کو اس کی ہمدردی سمجھا اور اس کی بات مان لی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ہسپتال جا کر کیا کیا کرتا پھر رہا ہے۔ میری طبیعت تھوڑی سنبھلی تو میں نے پھر سے ہسپتال جانے کا فیصلہ کیا، مگر میری ماں اور بھائی نے مجھے روک لیا۔ میں پھر سے ان کی فکر سمجھ کر رک گئی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ یہ اس فکر کی آڑ میں میرے ساتھ کون سا کھیل کھیل رہے ہیں۔ اس کے بعد میں نے جتنی مرتبہ بھی ہسپتال جانے کی کوشش کی، وہ دونوں مجھے روک دیتے اور اب مجھے کچھ نہ کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ ہسپتال سے آنے والے میرے معاون ڈاکٹر کی کال نے میرے شک کو مزید پکا کر دیا تھا۔ ایک دن میں نے سونے کا بہانہ کیا اور گھر سے بنا بتائے ہسپتال جانے کے لیے نکل پڑی، مگر جیسے ہی میں ہسپتال پہنچی، اس کی عمارت کے سامنے روک کر اس کی عمارت کو دیکھتے ساتھ ہی میرے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔
میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ہسپتال جس پر میرے باپ کا نام جگمگاتا تھا، اب اس کی جگہ میرے ستولے بھائی کا نام لکھا ہوا تھا۔ میرے ابا کی تصویر ہٹا کر وہاں میرے بھائی کی تصویر لگا دی گئی تھی۔ اس طرح ہسپتال کے اندر کا بھی پورے کا پورا نظام ہی بدلا ہوا تھا۔ مہنگی دوائیاں، مہنگے ٹیسٹ اور دوسرے علاج کی فیسیں تو آسمانوں سے باتیں کر رہی تھیں۔ صرف چیکنگ فیس ہزاروں سے شروع ہو رہی تھی۔ میرا دماغ یہ سب دیکھ کر چکرانے لگا۔ میں نے جلدی سے ریسیپشن سے اپنے بھائی کا پتہ پوچھا اور اس کے کمرے کی طرف گئی۔ میرا اس سے دو ٹوک بات کرنے کا تھا۔ ابھی میں اس کے دروازے پر ہی تھی کہ جب اندر سے آنے والی آوازوں نے میرے قدم جکڑ لیے۔ میرا وجود ایک دم زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا۔ میں نے فوراً سے اپنا واٹس ایپ کھول کر جلدی سے ایک واٹس ایپ نوٹ وکیل کے نمبر پر بھیجا اور اس کے بعد دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ مجھے دیکھ کر میری سوتیلی ماں اور بھائی کے چہرے کے رنگ اڑ چکے تھے، کیونکہ وہ رنگے ہاتھوں پکڑے جا چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی، میرے بھائی نے فوراً سے پیپر ویٹ اٹھا کر شدت سے میرے سر پر مارا اور اس کے ساتھ ہی مجھے اپنا دماغ چٹکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ پل کے اندر اندر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا تھا اور میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے بعد مجھے آج 12 سالوں بعد ہوش آیا تھا۔ یہ سب کچھ میری سوتیلی ماں اور بھائی نے صرف دولت کی خاطر کیا تھا۔ حالانکہ بابا نے اس کے نام سارا بزنس کیا تھا، مگر اسے یہ ہسپتال چاہیے تھا، کیونکہ اس کی نظر میں پرائیویٹ ہسپتال سے زیادہ منافع بخش بزنس اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اگر اس میں مہنگی ادویات، مہنگی فیسیں اور مہنگے ٹیسٹ اور باقی علاج بھی مکمل طور پر پرائیویٹ کیے جائیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب اسے پتہ چلا کہ بابا نے ہسپتال میرے نام کر دیا ہے تو اس کا اپنا خواب چکنا چور ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے تو یہی سوچا تھا کہ بابا کے بعد سب کچھ اسی کا ہے اور وہ یہ سب اپنی مرضی سے ہی چلائے گا، لیکن یہ خبر سنتے وہ اگلے روز ہی امریکہ سے واپس آ گیا اور اس نے چھپ کر ہسپتال میں غیر قانونی کام کرنا شروع کر دیے تھے۔ اس کا مقصد مجھے بابا کی نظروں میں نہ سمجھ نہ اہل ثابت کرنا تھا، تاکہ بابا ہسپتال مجھ سے لے کر اس کے نام لگا دیں۔ اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو گیا تھا، مگر عین وقت پر ابا کو اس کی اصلیت کا پتہ چل گیا اور اس نے ابا کا قتل کر دیا۔ اس دن ہسپتال میں وہ مجھے بھی مار دیتا، لیکن جب اسے میری وصیت کے بارے میں پتہ چلا تو مجبوراً اسے مجھے زندہ رکھنا پڑا، کیونکہ اس نے اس کے کمرے کے باہر کھڑا ہو کر مجھے سن لیا تھا کہ ابا نے بزنس اور جائیداد کا جو حصہ اس کے نام کیا تھا، اس کی سچائی جاننے کے بعد سے وصیت تبدیل کر کے وہ بھی میرے نام کر دیا تھا۔ اور پھر میں نے بھی اسی وقت کھڑے کھڑے وکیل کو میسج کیا تھا کہ میری وصیت لکھ دیں کہ اگر میں مر جاتی ہوں تو میری تمام جائیداد سمیت ہسپتال بھی حکومت کے پاس چلا جائے۔ میرے اسی میسج کی وجہ سے میرے سوتیلے بھائی کو مجھے زندہ لاش بنا کر رکھنا تھا پڑا اور میری بیماری کا نام دے کر خوب اپنی خواہشات پوری کرتا رہا۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ ڈر کر بھاگنے لگا، مگر پولیس نے بر وقت پہنچ کر ہسپتال کو سیل کر دیا اور تھوڑی سی تلاش کے بعد ہی اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اس وقت ہسپتال میں جعلی دوائیوں کی بھاری تعداد موجود تھی۔ ہسپتال پورے 1 مہینے تک سیل رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے سارا ہسپتال رینیو کروایا تھا اور اس کو پھر سے بابا کے ہسپتال جیسا بنا دیا، جیسا وہ چاہتے تھے، بالکل ویسے ہی۔ اس واقعے کو اب 4 سال گزر چکے ہیں۔ میرا بھائی اب تک جیل میں ہے، جبکہ سوتیلی ماں خود ہی گھر سے نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ میرے ہسپتال میں روزانہ سینکڑوں افراد کا مفت علاج کیا جاتا تھا اور انہیں تمام طبی سہولیات مفت میں فراہم کی جاتی تھیں۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔